حضرت بلال کو کون نہیں جانتا؟ وہ حبشہ کا رہنے والا حبشی غلام، وہ جس کے موٹے ہونٹ تھے، چھوٹی آنکھیں تھیں، رنگ کالا تھا، لوگ اس کو غلام کہا کرتے تھے۔ کوئی حبشی کہتا تھا، کوئی غلام ابن غلام کہتا تھا، کوئی مختلف قسم کی گالی دیتا تھا، کوئی تانے دیتا تھا۔ کبھی کسی کے ہاتھ بیچا جاتا، کبھی کسی کے ہاتھ بیچا جاتا، کبھی کوئی خرید لیتا، کبھی کوئی خرید لیتا۔ وہ بکتا بکاتا جب مکے پہنچتا ہے، سرکار کو دیکھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، دامن اقدس سے وابستہ ہوتا ہے، پھر بلال کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ ادھر ہوتا کیا ہے؟ جب امیہ کو پتہ چلتا ہے بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے، مارا جاتا ہے، تڑپایا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں۔ کون سا ظلم تھا جو بلال پر نہیں کیا؟ کون سی گالی تھی جو بلال کو نہیں دی گئی؟ کون سی مار تھی جو بلال کو نہیں ماری گئی؟ وہ مکے کی گلیاں تھی، نوجوانوں کو بلال کے گلے میں رسی ڈال کر دیا جاتا تھا، مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا، اسے پتھر مارے جاتے تھے، اس پر ڈنڈے برسائے جاتے تھے، اس کو مکے کے تپتے ہوئے ریگزاروں کے اوپر لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، کروٹ بدلنا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ پھر ریت کی گرمی سے، دھوپ کی گرمی سے جب بلال کی چربی پگھلتی تھی تو اس کی زبان سے آہٹ آہٹ کی صدائیں آیا کرتی تھی۔ اسے کہتے تھے بلال چھوڑ دے، اسلام کا دامن چھوڑ دے، محمد عربی کا دامن چھوڑ دے، لات و عزیٰ کو معبود مان لے، لات و عزیٰ کو سجدہ کر لے، ان کو اپنا خدا مان لے۔ تو بلال کہتا تھا کون لات کی بات کرتے ہو، کس عزیٰ کی بات کرتے ہو؟ میں کسی لات و عزیٰ کو نہیں جانتا، میرا رب ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ پھر وہ چشم عالم نے منظر دیکھا جب گائے کے چمڑے میں لپیٹ کر بلال کو مکے کے تپتے ہوئے ریگزاروں کے اندر پھینکا جاتا، اوپر سے باندھ دیا جاتا۔ بلال کی گرمی سے جب چربی پگھلتی تو اس کے آنکھوں سے آنسو بہتے اور زبان سے آہٹ آہٹ کی صدائیں آیا کرتی تھی۔ اس بلال کی محبت کا صلہ کیا یہ کافی نہیں تھا کہ آقا کونین نے خرید کر آزاد کر دیا؟ خریدا ہے، پھر آزاد کیا ہے، اپنے دامن میں رکھ لیا ہے۔ یہ محبت کا بڑا صلہ تھا۔ سارے ظلم سے نجات مل گئی، ہر چیز سے نجات مل گئی، سرکار کے دامن میں آ گئے، زندگی خوشگوار ہو گئی۔ یہ محبت کا صلہ بڑا تھا، لیکن نہیں، یہ محبوبوں کی بات ہے، یہ محبوب رب دو عالم کی بات ہے۔ اتنا چھوٹا صلہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر زمانے نے وہ منظر دیکھا جب فتح مکہ ہوتا ہے، وہ سارے سرداران قریش، وہ سارے کفار کے سردار جنہوں نے بلال پر ظلم کیے تھے، جنہوں نے گالیاں دی تھی، جنہوں نے مارا تھا، جنہوں نے مکے سے نکالا تھا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں، آنکھ پانی پانی ہے، وہاں پر حرم کعبہ کے اندر سارے سر جھکا کر شرمندہ ہو کر روتے ہوئے کھڑے ہیں۔ ایسے عالم کے اندر میرے آقا نے بلال کو محبت کا صلہ دیا، فرمایا بلال کدھر ہے؟ بلال کو بلایا جائے۔ جب بلال آتا ہے فرمایا بلال تو نے بڑی بڑی جگہوں پہ اذانیں دی ہیں، غاروں کے اندر اذانیں تو نے دی ہیں، پہاڑوں پہ اذانیں تو نے دی ہیں، مسجد نبوی میں اذانیں تو نے دی ہیں، میدان بدر تیری اذان کی صداؤں سے گونجا ہے، میدان احد تیری اذان کی صداؤں سے گونجا ہے، تو نے بڑی جگہوں پر سفر و حضر میں اذانیں کہی ہیں۔ آج میں محمد عربی تمہیں حکم دیتا ہوں، کعبے کی چھت میں کھڑا ہو جا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دے۔ چشم عالم نے وہ منظر دیکھا، وہ حبشہ کا رہنے والا حبشی غلام جب کعبے کی چھت پہ چڑھتا ہے، وہ سرداران قریش جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ نیچے کھڑے ہیں، اپنی پگڑیاں سمیٹ کر بلال کا قد دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم سرداران اور وہ ایک حبشی غلام، آج اس کا مقام کتنا ہے، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے۔ میں کہتا ہوں تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا خبر بلال کو یہ مقام کس نے بخشا ہے؟ یہ محبتوں کا صلہ ملا ہے کہ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ حیدر
کیسا محبت کا صلہ ہے. کعبے کی چھت پہ وہ بھی بچہ نعت پڑھ رہا تھا نا کہ مارا کھا کھا کے بلال آقا دا نام لیندا سی. کعبے دی چھت تے کھلو کے تے ایہو کہندا سی یار لئی مار جے کھائیے تے کمی رہندی. کیسا روح افزا شعر ہے، ایمان کو تازہ کرنے والا، کہ مارا کھا کھا کے بلال آقا دا نام لیندا سی اور کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے ایہو کہندا سی یار لئی مار جے کھائیے تے کمی رہندی نہیں. جس نے سرکار کے لیے مار کھائی ہے کسی کو کمی نہیں رہی. یہ وہی بلال جب سرکار کا وصال ہوا شام چلے گئے، شام چلے گئے، وہاں روتے تھے، رویا کرتے تھے سرکار کو یاد کر کے. ایک دن سرکار خواب میں آئے، بچوں چپ کر کے بیٹھو بھائی. خواب میں آئے تو بلال سے کہا بلال کیا بات ہے، ہم سے ملنا ہی چھوڑ گئے، اب آتے ہی نہیں ہو. وہ رات آنکھ جب کھلی صبح ہوئی، رخت سفر باندھا مکے پہنچے ہیں. فاروق اعظم کا دور ہے. جب ان کو پتہ چلا بلال آ رہا ہے، مدینے کی گلیوں سے نکل کر مدینے کی سرحد پہ آتے ہیں، بلال کا استقبال کرتے ہیں. اور فاروق اعظم نے وہاں پر تاریخی جملے بولے. فرمایا بلال لوگ تمہیں کہتے ہوں گے غلام ہے، لوگ تمہیں کہتے ہوں گے حبشی ہے، لوگ کہتے ہوں گے کالے رنگ کا ہے، لیکن بلال ہم سے پوچھنا ہمارے آقا نے تمہیں مقام کیا دیا ہے. انتا سیدنا، لوگ کہتے ہوں گے تو غلام ہے لیکن سرکار نے تجھے سارے زمانے کا امام بنا دیا ہے. یہ سرکار کی محبت کا صلہ ہے.